مشائخ نے 10 ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جن کی فکر کی جائے تو انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ اب یہ بہت اہم باتیں اس مضمون کو بیان کرنے کا ارادہ کیا کہ ہم سب فکر مند ہوں ان کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز جو خاتمہ بالخیر کے بارے میں معاون ثابت ہوتی ہے وہ ہے نگاہ کی پرہیز، نظر کی بد پرہیزی انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان آخری وقت میں کلمہ بھول جاتا ہے۔ اس کو چھوٹا گناہ نہ سمجھیں۔ یہ جو ہے نا حسرت کے ساتھ کسی غیر کی طرف نظر اٹھنا، ہائے یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی میرے پاس آ جائے، دل کی شہوت کے ساتھ جب انسان کسی پر محبت کی نظر ڈالتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ کی محبت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ بیوی فاقہ برداشت کر لیتی ہے، پھٹے کپڑے پہن کے گزارا کر لیتی ہے، روکھی سوکھی سب برداشت کر لیتی ہے، لیکن اگر اس کا خاوند کسی غیر عورت کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھے تو بھی برداشت نہیں کرتی۔ تو بیوی اگر نظر کا برداشت نہیں کرتی تو اللہ رب العزت کو تو محبت کی نظر چاہتے ہیں، وہ کیسے برداشت فرمائیں گے کہ بندہ میرا ہو اور دل میں محبت غیر کی بسائے پھر رہا۔ بیوی اگر خامن کو غیر کی طرف نظر ڈالتا دیکھے بولنا چھوڑ دیتی ہے، ناراض ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس چھوٹا سے عمل سے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے محبت کا معاملہ، کیونکہ محبت میں غیرت ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے بیوی گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، غیر کی طرف دیکھ سکتے ہیں اور کہتی بھی ہے کہ میں تیری ساری غلطیاں میں برداشت کر سکتی ہوں، یہ نہیں برداشت کر سکتی۔ تو ایمان کی حفاظت، آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے، اس کے لیے چند اعمال جو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پہلا عمل اس میں سے نگاہوں کا پرہیز، دوسرا عمل مسواک باقاعدگی کے ساتھ کرنا۔ مسنون طریقہ یہی ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا 3 انگلیاں اوپر، چھنگلی نیچے اور یہ انگوٹھا یہ سائڈ پر، یہ مسواک کو پکڑنے کا مسنون طریقہ ہے، اور اس کو پکڑ کر مسواک کرے اور باقاعدگی کے ساتھ نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں وضو کے ساتھ مسواک کا کرنا لازم قرار دیتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی مسواک کا اہتمام کرتا ہے، جب آخری وقت آتا ہے تو ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور ملک الموت شیطان کو اس بندے سے دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو کلمہ یاد دلا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے اس مسواک کی سنت پر پابندی سے کہ ملک الموت آتے ہیں تو شیطان کو اس سے دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو موت کا وقت اس کو یاد دلا دیتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، تو کلمہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں مسواک کے بارے میں، من منافعہ تذکیر الشہادۃ عند الموت، اس کے فوائد میں سے ہے کہ موت کے وقت کلمہ شہادت بندے کو یاد آ جاتا ہے۔ رزقنا اللہ تعالی بمنہ وکرمہ۔ تیسرا عمل جس سے کہ آخری وقت میں انسان کو کلمہ نصیب ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے ایمان پر اللہ کے حضور شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والی جو نعمت عطا کی، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، میرے مولا تیرا کتنا بڑا کرم، تو نے ایمان کی توفیق عطا کی۔ جب ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت اس میں اور اضافہ فرمائے گا۔
تو بھائی اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، کتنا بڑا اللہ کا کرم، اس پر شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، قربان جائیں محبوب دو عالم پر، کیا احسانات ہیں ان کی امت کے اوپر۔ فرمایا کہ یہ دعا مانگو صبح و شام، رضیت باللہ ربا، میں اللہ سے راضی کہ وہ میرا رب ہے، وبمحمد النبیہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی کہ میرے نبی، وبالاسلام دینا، اور میں اسلام سے راضی کہ وہ میرا دین ہے۔ ہم خوشی کا اظہار اس پر کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ اور نعمت عطا۔ چوتھا عمل جس سے کہ آخری وقت میں انسان کو کلمہ نصیب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تھا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں 3 بڑی واضح تبدیلیاں میں دیکھتی تھی۔ پہلی تبدیلی، نبی علیہ السلام عبادت میں بہت زیادہ مشقت اٹھاتے تھے، پہلے بھی عبادت کرتے تھے مگر رمضان آنے پر بہت زیادہ عبادت میں کھپا دیتے تھے اپنے آپ۔ اور دوسرا فرماتی ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ اور تیسرا فرماتی ہیں کہ دعاؤں کے اندر بہت عاجزی اور لجاجت فرمایا کرتے۔ ہم بھی یہ تینوں عمل کریں رمضان مبارک میں۔ حدیث مبارکہ ہے صدقہ کے بارے میں، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، مشکات شریف کی روایت کہ صدقہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کو بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ بھائی صدقہ مصیبت سے بچاتا ہے تو سب سے بڑی مصیبت تو بری موت ہے نا۔ اسی لیے ہمارے اکابر اپنے بچوں کے ہاتھوں سے صدقہ دلواتے تھے فقراء کو۔ بچوں کو جب دیتے تھے کچھ تو ان کو سمجھاتے تھے کہ تم اس کو جمع کرو، اور جب جمعہ کا دن آئے تو تم مساکین کو دو، مساجد میں دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو بچوں کو صدقہ کرنے کی باقاعدہ تربیت دیا کرتے، اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ 1 لاکھ دیں یا 1 روپیہ دیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں اٹس ناٹ دی تھنگ وچ کاؤنٹ، اٹس دی تھاٹ۔ چیز کو نہیں دیکھتے، بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے ایک بزرگ کھانے میں ان کو آلو ملے، بڑا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ سڑے ہوئے آلو ملے، بڑا شکر ادا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں، میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے کھانے میں آلو ملے، میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں اللہ جب آپ نے رزق کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ نے اپنے اس بندے کو بھی یاد رکھا۔ یہ تھوڑی بات ہے، یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ نے مجھے یاد رکھا، مجھے ملا تو صحیح نا اللہ کی طرف سے، سبزی ملی تو کیا ہوا۔ 5واں عمل جس سے کہ آخری وقت میں انسان کو کلمہ نصیب ہو سکتا ہے، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو اس صحبت سے بندے کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شعر پڑھا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سب سالت آتے دے رہا، کہ اللہ والوں کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تو فرمان لگے کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ شاعر لوگ اکثر باتوں میں افراط و تفریط کر جاتے ہیں، شاعرانہ مزاج ہی ایسا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر محتاط لوگ ایسا نہیں کرتے۔ تو لگتا ہے کہ اس میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے بھی کچھ ایسا ہی ہوا، جذبات کی رو میں بہہ گئے کہ اللہ والوں کی صحبت ایک لمحہ کی ہو تو 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر۔ نقطہ جو ذہن میں آ رہا تھا نا وہ یہ کہ اگر کہہ دیتے کہ 100 سال کی عبادت سے بہتر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا،
نہیں کہا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر. یہاں آگے مسئلہ پھنس گیا. چنانچہ حضرت ثانی رسول کے پاس آئے اپنے شیخ کے پاس کہ حضرت مجھے تو لگتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں نا کچھ افراط و تفریط سے کام لیا. حضرت فرمان لگے کہ یہ شعر میں پڑھوں؟ جی حضرت پڑھیں. تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے شعر پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سال طاعت بے ریا. کہنے لگا حضرت 100 سال سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، آپ نے 1,00,000 سال پڑھ دیا. پھر حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے ان کو بات سمجھائی. فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ 1,00,000 سال بے ریا عبادت کرے تو اس کو اپنے اچھے خاتمے کا یقین ہو سکتا ہے؟ گارنٹی تو کوئی نہیں کر سکتا. شیطان کی مثال سامنے، لاکھوں سال اس نے عبادت کی، انجام برا ہوا. قرآن مجید میں تذکرہ ہے بلم باور نے 300 سال عبادت کی، انجام برا ہوا. تو اتنی عبادتوں کے باوجود انجام کے بارے میں گارنٹی تو کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1,00,000 سال کی عبادت کے بعد بھی گارنٹی تو کوئی نہیں نہ دے سکتا. جی فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کے پیارے حبیب نے گارنٹی دے دی. حضرت وہ کیسے؟ فرمایا کہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس اگر تم بیٹھو گے، ہم رجال لا یشقا جلیسہم، یہ وہ بندے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا. اور فرمایا کہ بدبخت وہ ہوتا ہے جس کا انجام برا، جس کا انجام اچھا ہوا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا. تو گویا لسان نبوت سے خوشخبری مل رہی ہے کہ ایک لمحے میں وہ نعمت مل سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انجام اچھا فرما دے. اسی لیے اللہ کے لیے محبت کرنا قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہونے کا ذریعہ ہے. حدیث پاک میں نبی اسلام فرماتے ہیں کہ 2 شخص جو اللہ کی رضا کے لیے، دین کی نسبت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ہم المتحابون فی اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے. 6واں عمل جس کی وجہ سے آخری وقت میں کلمہ حاصل ہونے کی آسانی نصیب ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت سے محبت کا اظہار کرنا. اللہ سے محبت کرنا، محبت کا اظہار کرنا کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت سے محبت کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ سے دوستی بنانے کی کوشش کرے گا، قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کی قطار میں کبھی کھڑا نہیں کیا جائے گا. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کے لیے کوششیں کر رہا ہو، ہمتیں عمل کر رہا ہو، زندگی گزار رہا ہو، اور اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کرتے ہیں. 7واں عمل اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دینا. ایک تو ہے نا دنیا کی بدنامی سے گناہ چھوڑ دینا، کسی کی سزا کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دینا نہیں، اللہ رب العزت کے خوف کی بنا پر گناہ کو چھوڑنا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی نوجوان مرد ہو اور اس کو کوئی عورت گناہ کی طرف بلائے، ذات منصب و جمال، خوبصورت بھی ہو، اچھے گھرانے کی بھی ہو، اور وہ جواب میں کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو فرمایا اس عمل پر اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرما دے. اور اسی طرح کوئی مرد کسی عورت کو گناہ کی طرف کھینچنے کی کوشش کرے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے. 8واں عمل جس کی وجہ سے خاتمہ بالخیر آسانی سے ہو سکتا ہے، اذان سننا اور اس کے بعد اذان کی دعا پڑھنا. جیسے مصنون طریقہ ہے کہ مؤذن جو کہتا رہے وہی انسان بھی پڑھتا رہے، اور آخر کے اوپر اذان کے بعد کی جو مصنون دعا ہے وہ مانگے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ دعا مانگے گا، بخاری شریف کی روایت ہے
نبی اسلام فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی، جو یہ دعا مانگے گا قیامت کے دن میں اس بندے کی شفاعت کروں گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی، ففیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ، کہ اس حدیث مبارکہ میں حسن خاتمہ کی بندے کو بشارت مل رہی ہے۔ نواں عمل جس کی وجہ سے آخری وقت میں بندے کو کلمے کی توفیق ہوگی کہ بندہ اس کی دعا مانگے، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت۔ صبح شام اس کو کئی مرتبہ مانگنا سنت عمل بھی ہے۔ اللہ سے دعا مانگے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اللہ اپنی رحمت سے میری مدد فرما دیجیے۔ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھے، اس لیے کہ جو عمل جتنا کثرت کے ساتھ کرے گا موت کے وقت میں وہ عمل اتنا آسانی سے کرنا اس کو نصیب ہو جائے گا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ موت کے وقت کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، کئی لوگ موت کے وقت گالیاں بکتے ہیں۔ جو زندگی میں کلمہ اکثر ان کی زبان پر رہتا ہے آخری وقت میں وہی لفظ نکلتے ہیں۔ تو بھائی جب کلمہ بار بار پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، تو یہ کلمہ زبان پہ اتنا چڑھ جائے کہ بے دھیانی میں بھی انسان کلمہ پڑھتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک تعلق والے دوست تھے، خوب کلمے کا ورد کرتے تھے، کسی وجہ سے ان کو آپریشن تھیٹر میں جانا پڑا تو ڈاکٹر نے کہا کہ جب میں نے ان کو انستھیزیا دیا اور بے ہوش کیا تو یہ اس بے ہوشی کے وقت میں بھی زبان سے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ جب آپریشن ہو جاتا ہے تو پھر آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے اس کو ہوش میں آنے میں، وہ آدھا پونا گھنٹہ کلمہ ہی اونچی آواز سے پڑھتے رہے۔ تو ہم اس کلمے کو اکثر پڑھیں، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، گاڑی میں سفر کرتے ہوئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، آرام سے کر سکتے ہیں۔ آج اپنے اختیار سے اگر کلمہ پڑھیں گے تو موت کے قریب جا کر جب اختیار چھننے والا ہوگا اللہ اس وقت بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ 10واں عمل جس کی وجہ سے خاتمہ بالخیر میں آسانی ہوتی ہے، قرآن مجید کی ایک دعا ہے، انسان اس کو اپنی دعاؤں کا ایک حصہ بنا لے، روز مانگے۔ کون سی دعا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما دینا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما دی۔ اب یہاں پر حب کا لفظ استعمال ہوا۔ حب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو تحفہ دینا، ہبا کر دینا۔ ہم اس سے ہبا کے ہے، کیا مطلب کہ اللہ اپنی رحمت ہمیں ہبا کر دیجیے۔ کیا مطلب؟ بات سمجھنے والی ہے۔ جنت ہمارے عملوں سے ہمیں کبھی نہیں مل سکتی، کیوں کہ عمل ہے محدود، فانی، اور جنت تو ہے ہمیشہ باقی رہنے والی۔ تو فانی عملوں پر باقی رہنے والی جنت کیسے ملے؟ ہمارے عمل اس کوالٹی کے ہو بھی نہیں سکتے کہ جنت کی قیمت بن سکے۔ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ما عبدنا کا حق عبادت، اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا ہم حق ادا نہیں کر سکے، ہم کس چیز کی گاجر مولی ہے کہ ہم کہیں ہمارے عمل ایسے ہیں کہ ہمیں جنت لازمی مل رہی ہے؟ نہیں، اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ ان عملوں کے بدلے جنت دے دے، بلکہ فرمایا حب لنا من لدنک رحمۃ، اللہ آپ ہمیں ہبا فرما دیجیے، اپنی طرف سے انعام عطا کر دیجیے۔ انک انت الوہاب، اے اللہ آپ بہت بڑے داتا ہیں، ہمیں اگر جنت ملنی ہے تو آپ کے کرم سے ملنی، آپ کے کرم سے ملنی ہے، آپ کے فضل سے ملنی۔